الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ابھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں 7ویں قسط کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں کچھ سمجھنے کی اور پھر اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر اور حجر اسود کا فیصلہ، ابھی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کل اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ دیواریں پرانی ہو چکی تھی، سیلاب نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، کافی نقصان ہوا، تو ضرورت پڑی کہ ابھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے انہی بنیادوں کے اوپر، لیکن اس میں شرط رکھی گئی کہ اس میں کوئی حرام کی کمائی استعمال نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ وہ بت پرستی تھی، وہاں شرک اپنی انتہا پہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی غلط چیز، حرام کی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا یہ سوچتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور کمائی ہماری حلال کی ہوتی ہے؟ ہم مسجدیں بناتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں؟ ہم خیرات کا کام کرتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں؟ اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم سے بہتر انسان اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ہم اکرام نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حرام کی چیزیں قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ وہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ خیر، نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، یعنی خانہ کعبہ کے لیے، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ڈرتے تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا کہ اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آفت نہیں ٹوٹی، تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کر دیا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں آئیں تو وہاں سے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کے لیے ایک حصے مقرر کیے گئے کہ اس قبیلے کے لیے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، یہ سارا تقسیم کر دی گیا کہ اس کی یہ قبیلے اتنا حصہ تعمیر کریں گے۔ ابھی جب حجر اسود کے برابر دیواریں پہنچیں تو ایک جھگڑا پڑ گیا، اور جھگڑا کیا پڑا؟ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ شرف میں حاصل کروں گا، میں حجر اسود کو رکھوں گا۔ یہاں تک بات پہنچی کہ یہ بات اسی وقت نہیں جھگڑا، 4-5 دن تک رہا، اور ہر دن اس کو آگ اس کی تیز ہوتی گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کسی وقت بھی یہ تلواریں نکل سکتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ابو امیہ مخزومی نے یہ کہا کہ دیکھو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ کل جو بھی مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم مان لیں گے، یعنی جو وہ فیصلہ کرے گا تو منظور ہے۔ اتفاق ایسے ہوا کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ پہلے شخص تھے داخل ہونے والے، اور ہر کوئی وہاں پورے زور سے چیخ پڑا، ھذا الامین رضینہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور معاملے کی تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک چادر لے کے آؤں۔ چادر بچھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود چادر میں رکھا اور سبھی قبیلوں کو بولا کہ اپنی طرف سے یہ چادر اٹھاؤ، اور جب وہ حجر اسود کی جگہ کے برابر پہنچا تو اپنے دست مبارک سے اس کو وہاں نصب فرما دیا، اور یہ پوری قوم اس پہ راضی ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی، ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا فیصلہ سب کے لیے امن اور بھائی چارے کا سبب بن گیا، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ ادھر قریش کی کمائی، حلال کی جو کمائی تھی، کم پڑ گئی۔ انہوں نے شمال کی طرف کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی، یہی ٹکڑا حجر یا حتیم کہلاتا ہے۔ آپ جب وہاں جاتے ہیں، اور جو نہیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے، آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کے
ایک طرف ایک یو ٹائپ کا جگہ ہے، سفید چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے کہ 4-5 فٹ، وہ اس کو حتیم کہتے ہیں، جہاں کے میزاب ہے یعنی پرنالہ گرتا ہے بارش کا پانی، وہ حتیم کی جگہ ہے۔ حتیم مطلب وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تک کعبہ بنایا تھا جو کہ مستطیل تھا، اور اس کے 2 دروازے تھے، اور اس پہ چھت نہیں تھی۔ تو قریش کے پاس جب حلال کی کمائی ختم ہو گئی تو انہوں نے اس کو چھوٹا کر کے بس نشان بنا دیا کہ یہ جو حتیم ہے، یہ جو سرکل ہے، اس کے اندر طواف نہیں کرنا، طواف اس کے باہر سے ہی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ خیر اس کی تعمیر ہوئی، قریش نے یہ کیا کہ ایک تو اس کو چوکور بنا دیا، مربع بنا دیا، حتیم کا حصہ الگ کر دیا، کمائی ختم ہو گئی تھی۔ دوسرا کعبہ پہ چھت ڈال دی۔ پہلے اس کی بلندی کم تھی، ابھی بلندی زیادہ کر دی گئی۔ پہلے اس کے 2 دروازے تھے، ایک ایسے ہی دروازہ جہاں ہے لیکن زمین کے برابر تھا، اور ایک اس کے دوسری طرف تھا۔ زیارت کرنے والے آتے تھے، حج کرنے والے وہاں، تو ایک طرف سے اندر آتے تھے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا کیا، قریش نے دروازہ ایک بنایا، اس کو 2 میٹر اوپر کر دیا، اور مقصد کیا تھا کہ اندر وہی جائے جس کو ہم چاہیں گے۔ گویا کہ وہاں بھی وہ کام شروع ہو گیا جو کہ عموماً گدی نشین کرتے ہیں۔ گدی نشینی تھی، اپنا وہ اجارہ داری تھی، وہی کیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اندر وہی جا سکتا ہے جو جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر قریش نے ایک تو اس کو چوکور بنایا، اس کو اونچا کیا، بلند کیا، اور ایک اور کام کیا کہ اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ ابھی اس کے جس کے آپ طواف کرتے ہیں وہ وہی جگہ۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھے، جو مجموعی طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی قبیلہ ایماندار ہے، کوئی قبیلہ دلیر ہے، کوئی قبیلہ زراعت کا کام کرتا ہے، کسی نے کوئی خاصیت ہوتی، لیکن یہ ساری خاصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ بہت زیادہ دور اندیش، حق پسند، لوگوں کی مدد کرنے والے، فکر، پختگی فکر، وسیلہ اور مقصد کی درستگی، اس کو حظ وافر عطا ہوا تھا۔ طویل خاموشی اختیار کرتے تھے، دائمی فکر کرتے رہتے تھے، حق کی قریت کی مدد کرتے تھے، اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا۔ جن خرافات میں یہ قوم لت پت تھی، مثلا جوا کھیلنا، زنا کرنا، ننگے ہو کے طواف کرنا، شراب پینی، گانے سننے، ناچ کھانا کرنا، ان سب خرافات سے آپ بالکل محفوظ تھے۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ نے کعبہ کے اوپر نظر نیازیں دی ہوئی کبھی وہ چیز بھی نہیں کھائی تھی، اور کبھی یہ بھی پسند نہیں کیا تھا کہ لات و منع کی قسمیں کھائیں۔ یہ آپ کا وہاں کا کردار تھا، امین تھے، صادق تھے۔ تو یہی کچھ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سب کچھ نظر آیا۔ پوری زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سطر کھولا ہو۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ محمد اپنا تہمد اپنے کندھے پہ رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندھا زخمی نہ ہو۔ کیوں؟ آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو آپ نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھا اور گر گئے اور فرمایا میرا تہمت کہ میرا سطر نہ کھولا جائے کوئی بھی۔ یہ زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ یہ نوبت آئی، ورنہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ انتہائی شیریں کردار کے مالک تھے۔ آپ سب سے زیادہ ہمسایوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا سچے اور سب سے بڑے ایماندار تھے، حتیٰ کہ آپ کا نام امین اور صادق رکھ دیا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندو کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آپ پہ میرے ماں باپ اور میری جان اور میری اولاد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔